بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کی ورکشاپ ٹرینر ہیبا موٹن، اور آج ہم بات کریں گے سیکنگ نالج اینڈ the significance of getting to know Allah to develop gratitude as an attitude. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا فتاح یا فتاح یا فتاح. اچھا، ہمیشہ کی طرح پہلے ہم آپ کو ڈسکلیمر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا مقصد سول انسپریشنز کا اسلامک سائیکالوجی کے حوالے سے بات کرنے کا ہے، جو ہم خود بھی سیکھ رہے ہیں اور جو ہم آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتے ہیں. نہ ہم یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم عالمہ ہیں، نہ ہم درس دے رہے ہیں، نہ ہم سوللی سائیکالوجی سیکولر سائیکالوجی کو ڈینائی کر رہے ہیں. دس از سم تھنگ نیو دیٹ ہم جو خود بھی سیکھ رہے ہیں اور جو ہم آپ سے شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، اس امید سے کہ انشاءاللہ اس کے ذریعے ہمارا کنیکشن اللہ سے مضبوط اور انشاءاللہ ہوتا جائے گا. اچھا، الحمدللہ. اب ہم شروع کرتے ہیں. تو پہلے تو الحمدللہ، جزاک اللہ خیر کہ آپ لوگ نے اس ڈسکشن میں جو وینسڈے کو ہوا تھا پارٹیسپیٹ کیا تھا. ہمیں بہت ہی اچھا لگا کہ آپ نے جو ہے اتنی محنت سے، ریسرچ سے آپ لوگ نے آیات ڈھونڈی، ورسز ڈھونڈی، حدیث ڈھونڈی اور اپنے ریفلیکشنز بھی شیئر کیے. اور بہت یہ بھی آپ کے ریفلیکشنز بھی ہم نے سنے کہ آپ نے یہ کہا کہ اس میں سے بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم نہیں تھیں، یا بہت ساری چیزیں معلوم تھیں لیکن وہ ریوائز ہو گیا، ریمائنڈر ہو گیا، جو کہ قرآن کا ایک نام ہے، ریمائنڈر. تو اسی مقصد کو کہ ہم نے وہ ڈسکشن پہلے کیوں رکھا، ہم چاہتے تھے کہ پہلے وہ ڈسکشن کریں تاکہ آپ اس پہ ریفلیکٹ کریں، سوچیں، اور پھر ہم اس پوائنٹ پر آئیں کہ ہم نے وہ کیوں کیا. پہلے اس لیے کیونکہ ہم آپ کو وہ ایک ٹیسٹ دینا چاہتے تھے، جس کو ہم کہتے ہیں الحمدللہ کہ ایک ذائقہ آپ کو چکھانا چاہتے تھے کہ وہ علم خود جب آپ حاصل کر رہے ہو، جب آپ پڑھ رہے ہو کہ سورہ رحمان کی آپ نے آیت پڑھی یا آپ نے یہ سمجھا، ایک اوتھینٹک اسکالر کے ذریعے آپ نے اس چیز کو سمجھا کہ جو ہے سورہ رحمان کی ورس میں 31 ٹائمز میں اللہ یہ کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو وہ چیز جب آپ صحیح طریقے سے ود رائٹ ایٹیٹیوڈ آپ سوچتے ہیں، تو آپ کو واقعی میں وہ چیز آپ کے قلب میں آپ کو محسوس ہوتی ہے کہ واقعی میں دس از سم تھنگ دیٹ آئی نیڈ ٹو ریئلی گیو شکر فار. تو اس کا مقصد دراصل یہ تھا. اچھا، اب ہم بات کریں گے سیکنگ نالج، گیٹنگ ٹو نو اللہ فرام دا پرسپیکٹیو آف اسلامک سائیکالوجی. تو ہم نے اتنے ٹائم سے بات کی کہ گریٹیٹیوڈ از بیسیکلی تھینکنگ. اب گریٹیٹیوڈ از بیسیکلی تھینکنگ اللہ، جس نے ہمیں بے تحاشا نعمتیں عطا کی ہیں اپنی جنراسٹی کے ذریعے، کیونکہ اللہ کریم ہے، یعنی کہ وہ بہت جنرس ہیں. لیکن ہم کیسے اس کا شکر ادا کریں جب ہم اس کو جانتے ہی نہیں ہیں؟ ہم کیسے اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں جب ہم اپنے رب کو پہچانتے ہی نہیں ہیں؟ تو اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کو جانیں، which brings us to this importance of significance of علم. اچھا، الحمدللہ، علم ایک بہت ہی براڈ کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر. ہمارے اسلام دین میں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں اسکالرس کے اقرا، جو پہلی آیت نازل ہوئی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اللہ کے نام سے، اللہ کا نام لے کے جس نے تمہیں پیدا کیا. تو وہ ہمارے دین کا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ معرف القرآن میں یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ سب سے پہلی چیز اللہ نے ایک پین بنائی تھی. تو اس سے ہمیں احساس ہوتا ہے، سمجھ آتا ہے کہ اسلام کا جو بیسیکلی جو بیسس ہے وہ بیسیکلی ہے ہی علم. اور ہم جب اس پہ سوچتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اینجلز اور انسان تب بنتا ہے جب وہ اپنے علم کا استعمال کرتا ہے. اسی علم کا جو وہ صحیح سے استعمال کرتا ہے تو وہ کراؤن آف کریشن تک پہنچ جاتا ہے. وہ اشرف المخلوقات کا وہ جو فیکٹر ہے، اس کو کراؤن آف کریشن معرف القرآن میں لکھا ہوا ہے. اور پھر قرآن میں بے شک بہت ساری آیات ہیں
اسلام میں بہت ساری احادیث ہیں امپورٹنس آف سیکنگ نالج کے اوپر، جو آپ کو ایم شور پتہ ہوں گی، جس میں سے ایک یہ ہے آر دوز ہو نو ایکول ٹو دوز ہو ڈو ناٹ، کہ جو جانتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، وہ کیا ان کے برابر ہیں جو نہیں جانتے. تو ہم بات کریں گے اس پوائنٹ پہ آ کے کہ علم کی تو اپنی جگہ بے تحاشا اہمیت ہے، اور علم آبویسلی بہت زیادہ براڈ کانسیپٹ ہے اسلام میں، لیکن ہم کس طرح کے علم کی بات کریں؟ چونکہ ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ شکر کا پوائنٹ ہے، تو ہم بات کر رہے ہیں علم الحق، ہم بات کر رہے ہیں دا رائٹ کائنڈ آف علم. کیونکہ ایک علم ہے، دیر آر ٹو ٹائپس آف علم. ایک علم ہے جو رانگ علم ہے. یہ جو علم ہے یہ آپ کو لے کے جاتا ہے کبر اور ریا کی طرف. کیا بیسیکلی وہ جو غفلہ کی جو کانسیپٹ ہے نا، اگر آپ ایک سیکنڈ کے لیے اس پر غور کریں، یہ جو آپ کا یہاں پہ جو اسلامک سائیکالوجی کا ماڈل ہے، اگر آپ ایک سیکنڈ کے لیے اس پہ غور کریں تو ہمارا جو نیچے والا جو فورس ہے وہ شیطان سے انفلوئنسڈ ہے، اور جو اوپر والا فورس ہے وہ ہمیں اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو رانگ کائنڈ آف علم جو ہمیں غفلہ کی طرف لے کے جاتا ہے علم، وہ علم ہمیں شیطان سے قریب کرتا ہے، وہ ہمیں غفلہ کی طرف لے کے جاتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں forgetfulness آف اللہ جو بات ہے نا، جو جس سے ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. اور ایک ہے جو رائٹ کائنڈ آف علم ہے، وہ علم کیا ہے؟ قلب سلیم اور نفس مطمئنہ کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے. قلب سلیم ہمیں پتہ ہے کہ وہ وہی جو بات ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ان دا ریمبرنس آف اللہ ہارٹس فائنڈ ریسٹ. اور قرآن میں ہمیں یہ بھی اللہ بتاتے ہیں کہ قیامت والے دن وہ دل جو ہے سب سے زیادہ صحیح کنڈیشن میں انشاءاللہ ہوگا جو ساؤنڈ ہارٹ ہو، جو قلب سلیم ہو، جو اللہ کی طرف رجوع ہو جانے والا دل ہو، جو نفس مطمئنہ جو ٹرانکول سیلف ہے، جس پہ ہم نے بات کی کہ وہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کی ول کے آگے سرینڈر کر دیا ہے. اچھا الحمدللہ. تو یہ جو نفس مطمئنہ، مطلب آپ نفس مطمئنہ سیلف ایٹ پیس جس کو ہم کہتے ہیں، جس کے اندر جس کا جو ہے اللہ پہ بے تحاشا یقین ہوتا ہے، اور بس وہ ساری چیزوں کو جو ہے نا اللہ سے ہی ریلیٹ کرتی ہے، اور وہ ہر اپنا جو ایکشن ہے اس کو اس طرح سے کرتی ہے کہ وہ اللہ کے ہی قریب اس کو لے کے جائے. اور وہ علم ہے دا رائٹ کائنڈ آف علم، علم الحق. اسی لیے اسلامک ہمیں گریٹیٹیوڈ کی طرف جانے کے لیے، شکر کی طرف جانے کے لیے، جو ہم نے بات بھی کی تھی، there are three principles in Islamic psychology. ایک ہے انٹینشن، سبمیشن، اور ایک ہے گریٹفulness. اگر آپ اسے نالج کے حوالے سے سوچیں تو ہماری یہ علم الحق پانے کے لیے ہماری انٹینشن صحیح ہونی چاہیے کہ ہم یہ کیوں نالج حاصل کریں. کیا ہم یہ نالج اس لیے حاصل کریں کہ ہم کسی کو بتا سکیں یا کسی کو سکھا سکیں، ان دا سینس کہ ان دا رانگ سینس کہ ہم کسی کو جواب دے سکیں، یا ہم اس لیے حاصل کریں کہ ہم خود اپنی تزکیۃ النفس کر سکیں، ہم اپنے آپ کو صحیح راہ پہ لے کے آ سکیں، اپنے رب کو جان سکیں، اس کی نعمتوں کو سمجھ سکیں، اور اس کو شکر کر سکیں، اس کا شکر ادا کر سکیں، اور اس کو اپنے ایکشنز کے ذریعے اس کا شکر ادا کریں. ٹھیک ہے؟ اور دوسرا پھر کیا اسلامک پرنسپل، اسلامک سائیکالوجی کا پرنسپل وہ کیا ہے؟ وہ ہے سبمیشن، جو کہ اسلام از بیسیکلی اے اسٹیٹ آف سبمیشن. ہم کانسٹنٹلی وی آر ان اے اسٹیٹ آف سبمیشن ایز مسلمس، رائٹ؟ تو وہ اس کے لیے بھی وہ جب آپ نالج صحیح سے حاصل کرتے ہو، when you know what it really is, then وہ آٹومیٹیکلی وہ اسٹیٹ آف سبمیشن میں آپ آ جاتے ہو. مطلب you basically accept Allah as your creator, and then you live your life accordingly. پھر آٹومیٹیکلی جب وہ آپ سبمیشن آتا ہے، انٹینشن صحیح ہے، سبمیشن آیا، نالج کے ذریعے سب آیا، اینڈ دین آٹومیٹیکلی اٹ لیڈس ٹو دا تھرڈ پرنسپل آف اسلامک سائیکالوجی وچ از گریٹفulness. جب آپ نے گریٹفulness ایکویلنٹ ٹو ایمان، وچ از وی نو کہ جب ہم اس چیز پہ آ گئے تو ہمیں گریٹفulness انشاءاللہ ہمارے اندر وی آٹومیٹیکلی اسٹارٹ اپریشیٹنگ اللہ انشاءاللہ. تو دا رائٹ کائنڈ آف علم از واٹ وی آر ٹو فوکس آن.
the ilm that leads to qalb salim and nafs mutmainna, because Islamic psychology में हमें ये बताते हैं जो Islamic psychologists हैं, जैसे अब्दुल्ला रॉसमन ने अपनी लेक्चर में ये हमें बताया कि क़ल्ब जो है जो जो चार फोर्सेस हैं, क़ल्ब, अक़ल, रूह और नफ्स, उसमें से जो अक़ल है वो जो है हमारे क़ल्ब को गाइड करती है कि वो इधर अल्लाह की तरफ टर्न हो या शैतान की तरफ टर्न हो, यानी कि इस रेड पार्ट पे आए, शैतान की तरफ आ रहा है, या वो, क्योंकि हमारे अंदर एक मुसलसल एक जंग चल रही है, राइट। तो जब हम उस अक़ल को सही से इस्तेमाल करते हैं राइट इल्म के ज़रिए, तो फिर वो हमारे दिल को क़ल्ब सलीम की तरफ लेके जाती है इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम बात थोड़ी सी इस पे करेंगे कि कोग्निटिव साइकोलॉजी जो एक बहुत ही इट्स अ स्टडी ऑफ द माइंड एंड मेंटल प्रोसेसेस, जिसके अंदर लर्निंग, मेमोरी, अटेंशन, परसेप्शन, लैंग्वेज, कंसेप्चुअल डेवलपमेंट, रीजनिंग, ये सब आता है। लेकिन हम चूँकि ऑब्वियसली इस्लामिक साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से कोग्निटिव साइकोलॉजी को देख रहे हैं, वो ये है कि इस्लामिक साइकोलॉजी के अंदर हम जो है एम्फसाइज करते हैं, और ये फ़रीद यूनुस ने अपनी अपनी बुक में हमें ये समझाया है कि हम फोकस करते हैं रीडिंग पे, थिंकिंग पे, ऑब्जर्विंग पे, लर्निंग पे और ट्रैवलिंग पे, ट्रैवलिंग फॉर द सेक ऑफ सीकिंग नॉलेज। तो अब ऑब्वियसली हम ये बात याद रखें कि हम इस्लामिक साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं अक़ल, हम अक़ल पे फोकस करें, क्योंकि हमने अभी पहले बात की थी कि अक़ल हमारे क़ल्ब को डायरेक्ट करती है, इसीलिए वो फैक्टर्स जो होना ज़रूरी हैं, राइट इंटेंशन लीड्स टू यू ऑलरेडी सीकिंग इल्म ऑफ द राइट सॉर्ट, द इल्म अल हक़, जो अल्लाह की तरफ हमें लेके जाने वाला इल्म है इंशाअल्लाह। अच्छा, तो अब हम पहली उसकी जो इस्लामिक साइकोलॉजी का जो पहला कॉन्सेप्ट है, वो हम उस पर बात करते हैं। रीडिंग रीडिंग का क्या मकसद है, वो ये है कि इट इज़ बेसिकली हमारी जो इंटेंशन फॉर रीडिंग है उसको समझने की नीयत से है। जैसे कि कुरान के अंदर हम दुआ मांगते हैं, राइट, ओ माय लॉर्ड एडवांस मी नॉलेज रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे लिए इल्म हासिल करना कितना ज़रूरी है। इसी तरह से जब आप रीडिंग कर रहे हैं कुरान की और सुन्ना की, और जैसे आप लोगों ने ही अपनी वर्सेस शेयर की उस ग्रुप पे अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ल इन शकरतुम ल अज़ीदन्नकुम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जब हम ये सारी वर्सेस शेयर करते हैं, आपने दुआ भी शेयर की अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर, सुबह उठने की, और जब हम उसकी मीनिंग पढ़ते हैं, उस दुआ को भी पढ़ते हैं और उस पर समझते हैं, तो वो हमारी अकल, अगेन ऑल जो सारी हमने बातें डिस्कस की, राइट इंटेंशन, राइट इल्म, सबमिशन, फिर क्या आता है, वो ग्रेटफुलनेस की तरफ हमारे कल्ब को ऑटोमेटिकली वो ऊपर वाली जो फोर्स है उस तरफ ले जाती है। अच्छा, फिर क्या है, अच्छा, रीडिंग के लिए ये फैक्टर ज़रूरी है कि आप सुपरविजन प्रॉपर उससे पढ़ें। अच्छा, दूसरी चीज़ आती है थिंकिंग। अच्छा, हम पढ़ लेते हैं, राइट, हमने कुरान में और सुन्ना में, मतलब हमने रीडिंग करी, हमने कुरान की रीडिंग करी, अब हम उस पर सोचते हैं, जैसे कि हमारे ये जो किताबें हैं, मुफस्सिर गुजरे हैं, मारिफुल कुरान, और ये सब जो हमारे पास किताबें का जो जो ट्रेजर है, उसके ज़रिए, और हम जब ख़ुद भी तदब्बुर और तफक्कुर करते हैं, जिसका हमें हुक्म है कि तदब्बुर और तफक्कुर हमें ये बताया गया है कि हम उस पर सोचें, तो जब हम उस पर सोचते हैं तो हमारा जहन भी वो वो हमें लेके जाता है उस ग्रैटिट्यूड के रास्ते पे। किस तरह से कि थिंकिंग ऑब्वियसली इट इज़ अ गिफ्ट जो अल्लाह ने इंसान को दी है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। तो अल्लाह ने इंसान को ये कहा है कि भाई वो सोचे जैसे कुरान की एक आयत है कि, बहुत सारी आयत हैं, लेकिन एक आयत है कि जैसे जैसे there are signs in the heavens and the earth for those who reflect or for those who think. तो ये जो आयत है, उस पर अगर आप सोचते हो तो आपको ऐसा होता है कि उसमें अल्लाह हमें क्या किस चीज़ पे एम्फसाइज कर रहे हैं कि आप अपने इर्द गिर्द अपनी कायनात को देखें, समझें, अपने अपने आसपास जब आप देख रहे हैं और आपको हो रहा है कि जब आप उस पर सोच रहे हैं, तदब्बुर कर रहे हैं, तफक्कुर कर रहे हैं कि ये आसमान, ये परिंदे, ये समंदर,
جب آپ اس پہ سوچتے ہیں یہ یہ درخت اپنے اگ جاتا ہے، مطلب آپ اپنی انوائرمنٹ کے ذریعے آپ لرن کر رہے ہو، یا قرآن کے ورڈز پہ ہی جب آپ پڑھ رہے ہو اور پھر آپ ریڈ کر کے اس پہ سوچ رہے ہو اپنی آس پاس کی انوائرمنٹ کے تھرو، تو دیٹ از یوزنگ یور عقل ٹو، آپ اپنا صحیح علم حاصل کر رہے ہو، وہ علم جو آپ کو اللہ کی طرف لے کے جا رہا ہے، وہ علم جو آپ کو اللہ کی طرف اگر آپ کو لے کے جا رہا ہے تو وہ آٹومیٹکلی آپ کو انشاءاللہ شکر کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور وی نو آلسو فرام دا اسٹوری آف حضرت ابراہیم کا جو ایک از آلسو اے کیس جس کے اندر انہوں نے، ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن کے اندر اس کی جو اسٹوری نریٹ ہوئی ہے، اور یہ اگین فرید یونس نے اپنی کتاب میں ہمیں بتایا ہے کہ انہوں نے کویسچن کیا تھا ایگزسٹنس آف گاڈ، کہ وہ اپنی انٹلیکٹ کے ذریعے، اپنی سوچ کے ذریعے اس کنکلوژن پہ آ رہے تھے، رائٹ. تو انہوں نے جیسے قرآن کی آیت ہے چیپٹر نمبر 6 verse 75 through verses 75 through 79، چیپٹر نمبر 6 ہے قرآن کا، اور اس کے اندر جو ہے سورہ انعام ہے، اور جو ہے اس کے اندر میں آپ کو پوری سورہ تو نہیں پڑھ کے بتاؤں گی، لیکن آپ کو اس کی ٹرانسلیشن بتا دیتی ہوں ان اے نٹ شیل. وہ یہ ہے کہ جیسے انہوں نے اس میں ہے اینڈ سو ٹو ڈڈ وی شو ابراہیم the celestial majesty and divine authority in the vast kingdom of the heavens and the earth, so he will be of those who believe in Allah with certainty. تو بیسیکلی اللہ نے ان کو اپنی جو ہے سائنس دکھا رہے تھے، جو ان کی جو قدرت ہے، جو ہمیں جو اپنی انوائرمنٹ میں دکھتا ہے، کہ وہ دنیا میں بیسیکلی تاکہ وہ اللہ پر یقین لا سکیں. تو وہ کیا کرتے تھے، جب when the night spread over him، تو جب رات آئی تو وہ انہوں نے اسٹار دیکھا نکلتے ہوئے، ستارہ نکلتے ہوئے دیکھا، اور انہوں نے کہا دس از مائی لارڈ. پھر وہ کیا ہو گیا، وہ ستارہ چلا گیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ خود ہی اپنی انٹلیکٹ کو استعمال کرتے بولا کہ میں ایسی چیز کو کیسے اپنا خدا کہہ سکتا ہوں یا اس کو لو کر سکتا ہوں کہ جو غائب ہو گئی، ستارہ تو غائب ہو جاتا ہے، رائٹ. پھر انہوں نے دیکھا کہ چاند نکل رہا تھا، پھر انہوں نے کہا یہ میرا دس از مائی لارڈ، یہ میرا رب ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جو ہے جب وہ بھی غائب ہو گیا تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اگر if my Lord does not guide me I shall most surely be of the people who are astray. اگر میرے رب نے مجھے راستہ نہیں دکھایا تو میں most certainly جو ہے نا غفلہ میں چلا جاؤں گا. تو پھر کیا ہوا، جب انہوں نے دیکھا کہ سورج نکل رہا ہے تو انہوں نے کہا this is my Lord and this because this is greater of both of them. پھر سورج بھی چلا گیا، ظاہر ہے سورج غروب ہو گیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ او مائی پیپل آئی ایم innocent of worshipping all that you associate as gods with God. تو انہوں نے اس بات کے ذریعے، یہ جو اپنی انوائرمنٹ میں تھنکنگ کے ذریعے انہوں نے اس چیز پر کنکلوژن آیا اللہ کی مدد سے کہ یہ نہیں ہو سکتا، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارہ، کیونکہ ان کے آس پاس کی انوائرمنٹ ایسی ہی تھی نا. پھر جو ہے اس وقت ان کو یہ ریئلائزیشن ہوئی I have turned my face being ever upright of heart to the one who alone originated the heavens and the earth and I'm not of those who associate gods with God. تو پھر انہوں نے اس وقت بیسیکلی یہ پروکلیم کیا، پروفیس کیا کہ وہ اس رب میں مانتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کائنات، یہ heavens and the earth انہوں نے بنائی. الحمدللہ. پھر جو ہے ہم بات کرتے ہیں observing کے حوالے سے، کہ observing the signs in the heavens and the earth to understand جو وہی بات جو ہم نے پہلے تھوڑی سی کی کہ قرآن کے اندر جو آیت ہے نا کہ we have created، ہم نے جو ہے نا یہ heavens and the earth، there are signs in the heavens and the earth for those who reflect. تو اسی لیے جیسے کہ سورہ ملک کے اندر بھی ایک آیت ہے جس کے اندر اللہ کہتے ہیں کہ آسمان کی طرف دیکھو اور دیکھو کہ اس کے اندر کوئی خلل ہے کہ نہیں ہے. اللہ ہمیں یہ حکم دیتے ہیں، رائٹ. وہ آیت ہے ورس نمبر 3 ہے الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور. تو اس کے اندر اللہ کہتے ہیں who created the seven heavens one above the other you will not see any flaw in what the Lord of mercy creates. تو وہ بیسیکلی ہم کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو
دیکھو اپنی طرف، تمہیں کوئی بھی خلل نظر آ رہا ہے، کہ تمہیں کوئی بھی خامی نظر آ رہی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آبزرو کرتے ہیں اپنے آس پاس. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی چونٹی جیسی چیز کو بھی اللہ نے اتنا پرفیکٹ بنایا ہے کہ اس کا گھر بھی وہ اتنا پرفیکٹ بناتی ہے. سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر. کہ جب ہم یہ چیزیں آبزرو کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ سورج، چاند، ہر چیز ایک پرفیکٹ پراپر بنائی ہوئی ہے، کمپلیٹ بنائی ہوئی ہے، جس میں ہمیں ایک خلل نہیں دکھتا. کیونکہ یہ اس کے بعد والی ورس میں، چوتھی ورس میں، اللہ یہی کہتے ہیں کہ پھر دیکھو تمہاری جو آنکھ ہے نا، اٹ ول ٹرن بیک ٹو یو. تمہاری آنکھ، نظر تھک جائے گی اور کمزور ہو جائے گی، کہ تھک ہار جاؤ گے، لیکن تم اس میں کوئی خامی نہیں ڈھونڈ سکو گے. اینڈ دیٹ از آبزرویشن. آبزرویشن کے ذریعے جو ہے ہم اس کنکلوژن پہ آ رہے ہیں، اپنے رب کو پہچان رہے ہیں، ہم اپنے رب کی صفات کو پہچان رہے ہیں. جب ہم ان صفات کو پہچان رہے ہیں تو اگین یوزنگ آر عقل which is directing our قلب towards the upward pull. وہ کون سا پل ہے؟ قلب سلیم کا پل، نفس مطمئنہ کا پل، اللہ کی طرف کا پل، شکر کا پل، انشاءاللہ. اچھا، اب آخری، learning through different and elaborate sources of knowledge. ہمیں یہ اسلام کہتا ہے کہ اسلام obviously ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمیں انکریج کرتا ہے کہ لرننگ کرنا ضروری ہے تھرو دی اپلیکیشنز آف قرآن. کہ ہمیں کہتا ہے کہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے ہم جو ہے سیکھیں، علم سیکھیں، لرن کریں. اسی لیے جیسے ہمیں اگین فرید یونس اپنی کتاب میں یہ کہتے ہیں کہ پروفٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ مسلمان بچے شوڈ بی ٹاٹ پریئرز اینڈ مینرز. ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے نا کہ وہ مطلب انکریج کیا گیا کہ انہیں وہ بچوں کے یہ اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ دے شوڈ بی ٹاٹ پریئرز اینڈ مینرز. بیکاز وہ ایک اسٹڈی ہے، پیڈاگوجی اسٹڈیز جس کو کہتے ہیں، جو یہ ریسرچ، یہ جو سائیکولوجیکل برانچ میں ریسرچ کرتی ہے، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ جتنا آپ ارلی اپنے بچے کو نارمس اور ویلیوز اور مینرز سکھائیں گے نا، تو وہ ان کے لیے آسان ہو جائے گا گراسپ کرنا. تو پھر ان کے لیے پھر انشاءاللہ ان کی عادت بن جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ ابھی اس اسٹیج پہ نہیں پہنچے تو اٹس ٹو لیٹ. hopelessness, we never think about it's too late because there's always a way you can start. بٹ یہ انکریج کیا جاتا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لرننگ کتنی امپورٹنٹ ہے اگین ٹو اورینٹ آور سیلوز ٹورڈز اللہ. اور پھر ظاہر ہے لرننگ جو ہے بہت بہت براڈ ہے. لرننگ جو ہم اسکول میں لرن کرتے ہیں، لرننگ آف مینرز، اخلاق، ایون لرننگ آف جو ہے اگر ہماری اسلامک فیملیز کی بات کریں تو لرننگ از مور کمپریہنسو، کیونکہ ہمارا جو ہے ہمیں کوآپریشن، پیشنس، سپورٹ، فیڈ بیک، بہت ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں. تو لرننگ ایک تو ہے obviously جو ہم اسکول میں لرننگ کرتے ہیں، اور ایک ہے کہ جو ہم اپنی اسلامک لرننگ کرتے ہیں، جو ہمیں اگین ٹو ڈائریکٹ آور سیلوز ٹورڈز گاڈ. تو یہ بیسیکلی ہمارے اسلامک سائیکالوجی کے حوالے سے پرنسپلز ہیں. فائنل ہے ٹریولنگ، جو کہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمیں یہ انکریج کیا گیا ہے کہ اللہ نے قرآن میں ایک آیت ہے 29 چیپٹر 29 ورس نمبر 20 کہ travel through the earth and see how Allah did originate creation, so Allah will produce a later creation, for Allah has power over all things. تو ہمیں یہ جو ہے انکریج کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ٹریول کرو. اس کا مطلب ہے کہ جو کر سکتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سک رہے یا نہیں. تو اللہ انڈرسٹینڈز. مطلب وی آر جسٹ ایکسپلیننگ کہ اسلامک سائیکالوجی کے حساب سے ٹریولنگ بھی ہمیں یہ بتائی گئی کہ ہمیں جو یہ پتہ چلتا ہے کہ پرانے جو لوگ گزرے ہیں، جیسے ہمیں پتہ چلا ہے کہ فرعون کی جو باڈی ہے وہ پرزرو ہوئی ہوئی ہے، ایک آئی تھنک ابھی ایجپٹ میں ہے. تو جب آپ ٹریول کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں، تو پھر آپ کا ایمان
کا ایک لیول الگ ہو جاتا ہے رائٹ، جب آپ دیکھتے ہیں کہ اینڈ اگین اٹ از ناٹ ڈپینڈنٹ آن دیٹ، ایبسولوٹلی ناٹ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ٹریول نہیں کر رہے تو آپ کا دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ. دا پوائنٹ از کہ اسلامک سائیکالوجی ٹریولنگ کو بھی کنسیڈر کرتا ہے، بیکاز وی نو کہ ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ اپنے ارد گرد جانتے ہیں اور جب آپ دیکھتے ہیں اور جب آپ ریفلیکٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ with the right intention submission it brings you towards قلب سلیم، نفس مطمئنہ. تو یہ ہے basically the purpose of seeking knowledge, the purpose of getting to know Allah, the purpose of making, getting to know Allah, supplications, so that we can learn gratitude. گریٹیٹیوڈ جو ہم شکر کی جو بات کرتے ہیں، یہ جو شکوہ سے شکر کا سفر ہے، فرام دا پرسپیکٹیو آف اسلامک سائیکالوجی، شکر ہم نے پہلے ہی بات کی تھی کہ وہ ایمان، شکر از اکول ٹو ایمان، الحمد للہ. سو اٹس ایکچولی اے میجر پارٹ آف ایمان. تو پھر جب ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ شکر ہے، شکر ہم کر رہے ہیں، تو وہ شکر کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے جب ہم سوچتے ہیں کہ کیوں کرنا ہے شکر، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. ایک تو ہمیں سیکولر سائیکالوجی بتاتی ہے، دیر آر ریسرچز، اور ہم نے ان دو ہفتوں میں 3 ہفتوں میں الحمدللہ آپ لوگ نے خود ہمیں بتایا ہے کہ آپ کے شکر بڈی کے ذریعے ساتھ آپ شکر کر رہے ہیں تو اٹ ہیز امپرووڈ یور مینٹل ہیلتھ الحمدللہ، اینڈ اٹ ہیز میڈ یو more conscious of Allah's blessings and more aware. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. لیکن بات یہی ہے نا کہ ٹھیک ہے ہم شکر کر رہے ہیں، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یا ہم پڑھتے ہیں قرآن کی جو آیت ہے جس میں اللہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جو ہے اگر اپنی ایک نعمت بھی گننے جاؤ گے نا تو اس ایک نعمت میں بھی اس ایک نعمت کا بھی ہم اللہ کو شکر نہیں ادا کر سکیں گے. اور یا یہ لائن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو اس میں تمہیں اور دوں گا اور دوں گا. اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تو کریم ہے، وہ تو دیتے ہی بہت زیادہ ہیں. ہی از آلسو شکور، کہ ہم اس کا شکر کرتے ہیں تو وہ اس کو شکر اس طرح سے پیار سے کرتے ہیں بائی انکریزنگ آور بلیسنگس. تو جب ہم یہ نالج سیکھ کرتے ہیں، جب ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو شکر کا حکم جو اللہ نے دیا ہے اس رب کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ حکم کیوں آیا ہے، تب ہمارے لیے شکر کا سفر آسان اور سہل انشاءاللہ ہو جاتا ہے. بیکاز ہمیں ایک ڈفرینٹ طرح کی اپریسیشن ملتی ہے انشاءاللہ کہ اچھا اس وجہ سے شکر کرنا ہے. اسی لیے وہ بے شک اپنی جگہ ہے کہ میں اپنی نعمتیں گنوں، مجھے شکر کرنا ہے، پر ہمیں اسلامک سائیکالوجی کیا بتاتی ہے؟ ود دا ہیلپ آف ریڈنگ، تھنکنگ، آبزرونگ، لرننگ، کہ اگر ہم نے یہ آیت پڑھی الحمدللہ الذی، دعا پڑھی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تو ہم اس پہ سوچیں کہ ہمیں اللہ نے آج موقع دیا، ایک نیا دن دیا، ہم اس پہ سوچیں، اس کی میننگ پہ سوچیں. اسی طرح قرآن کی ورسز جو آپ لوگ نے شیئر کی، حدیث شیئر کی، get to know Allah, because getting to know Allah with the intention to please Allah, with the intention to become a person, become those few that we are inshallah determined to become. ہمارا گول ہے کہ ہمیں زندگی بھر اپنے آپ کو اس شکر کی راہ پہ چلانا ہے، کیونکہ ہم بننا چاہ رہے ہیں وہ عبادی الشکور، وقلیل من عبادی الشکور. ہم چاہ رہے ہیں وہ تھوڑے بندوں میں ہم آ جائیں، اور پھر ہم وہ تھوڑے بندوں میں آ جائیں. اور اسی لیے اس کا یہ بہت ہی اہم مرحلہ ہے کہ ہم وہ علم الحق حاصل کریں، وہ ہم علم حاصل کریں، وہ ہم صحیح اللہ کو جانیں، گیٹ ٹو نو اللہ، کہ اللہ کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں، کیوں اس نے شکر کا حکم دیا، اور ہمارے لیے یہ شکر کیوں فائدے مند ہے. جب ہم یہ کرتے ہیں تو اٹ از another، پھر ہمارے لیے راستہ آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے یوز آف عقل with the right intention leads you انشاءاللہ، جو آپ کا قلب ہے، جو ہمارا قلب ہے، اس کو وہ ڈائریکٹ کرتا ہے کہ اوپر جانا ہے یا نیچے جانا ہے، اوپر اللہ ہے، نیچے شیطان ہے. تو جب ہم اس کو رائٹ انٹینشن سے، وہ علم رائٹ نیت سے حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ، تو وہ آٹومیٹکلی ہمیں گریٹفلنس کی طرف لے کے جاتا ہے. امید ہے کہ آپ کو جو ہے یہ اچھا لگا ہوگا، سمجھ آیا ہوگا. اب آپ کو کوئی سوالات ہوں تو بے جھجک، بلا جھجک آپ جو ہے مجھے یا سندس کو آپ میسج کر سکتے ہیں. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. اگین ہم لوگ جو ہے
we're not scholars. We are passionate professionals and students of both. Just very passionate about Islamic psychology. With this really with this intention कि आप हम सब अल्लाह के करीब पहुंच जाएं. अल्लाह हमें माफ़ करे, हमारी कोताहियों के लिए हमें माफ़ करे, हमें अपने से करीब करे और हमारे लिए ये शुक्र का रास्ता आसान से आसान तरीन बनाता जाए और हमसे कबूल करे. Jazakallah khair for listening. Again, if you have any questions, please reach out. Until then, please take care. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Apna khayal rakhiyega.